أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، یہ مہینہ ختم ہوتے ہی فوراً رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. یہ مہینہ بھی اپنے اندر کچھ فضائل رکھتا ہے اور اس سلسلے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ جن کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کا استقبال رجب کے مہینے سے کیا کرتے تھے، اور رجب کے مہینے سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ رجب کے اندر اور شعبان کے اندر برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور مجھ کو رمضان تک پہنچا. تو گویا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رجب کے مہینے سے رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے، اور رمضان کی تیاری رجب کے مہینے سے کیا کرتے تھے. اب ہم پر سے تو رجب کا مہینہ گزر چکا، اب ایک شعبان کا مہینہ بچا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک رات بھی آنے والی ہے جس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ آئے گا. لیکن اس سے قبل یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شعبان کو اب اس طرح گزارنا ہے کہ جس طرح ہم کو اب رمضان گزارنا ہے، اس کی تیاری اسی شعبان سے شروع کر دینا ہے. کیونکہ ہم جب کہیں جاتے ہیں، کسی دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں، تو اس سے پہلے ہی بلکہ دوپہر سے ہی تیاری شروع کرتے ہیں. کپڑے کون سے پہننا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، اگر سارے گھر کو جانا ہے تو سواری کا انتظام وغیرہ وغیرہ ہر چیز کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح اب ہم کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے اوقات کس طرح گزارنا ہے، کس طرح ہم اللہ کی عبادتوں میں گزارنا ہے، اس کی تیاری شعبان سے شروع کر دینی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مکمل مہینہ روزہ رکھتے ہوئے سوائے رمضان کے کوئی دوسرے مہینے میں نے نہیں دیکھا، اور شعبان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے بھی میں نے نہیں دیکھا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر، شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ شعبان کے روزے رکھتے ہوئے اگر ہم گزار رہے ہیں شعبان کو، تو آخر کے 1 یا 2 دن ہم کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ شعبان کے اور رمضان کے درمیان میں فصل ہو، اس وجہ سے. اور شعبان کے جب روزے رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نوافل کا اہتمام کریں، بلکہ آپ کے جو قضا روزے ہیں ان روزوں کی نیت سے بھی ان روزوں کو رکھ کر آپ اپنی زندگی کے بچے ہوئے جو روزے اس کو پورے کر لیں. عموماً نوافل کے اہتمام میں قضا کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو قضا بچے ہوئے اس کو رکھ لیں، تاکہ ہمارے یہ بچے ہوئے روزے بھی پورے ہو جائے اور ہم اس ثواب سے اور اس جو ہے نا فضیلت سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں. اس طریقے کا کام کرنا چاہیے. بہرحال اب اس کے بعد چند باتیں بنیادی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہم کو جو تعلیمات ملے ہیں اس پر عمل کرنا ہم پر ضروری ہے. اسی وقت جب ہم عمل کرنے لگیں گے، اسی وقت ہم ایک سچے اور پکے مسلمان بنیں گے.
ایک مسئلہ یہ ہے جو آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے وقت لگے گا، تھوڑا آپ سمجھنے کی اگر کوشش کریں گے تو سمجھ سکیں گے۔ ایک لفظ آتا ہے افراط، تفریط۔ اس کے معنی آتے ہیں افراط کے کہ کسی چیز کو بڑھا ہوا دے دینا، حد سے زیادہ کر دینا، اور تفریط یہ ہے کہ اس کو حد سے کم کر دینا، اور اعتدال یہ ہے کہ درمیانے راستے سے چلنا۔ اب ہم کو یہ چاہیے، اب افراط، تفریط اور اعتدال، اب اس کو سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھیے شعبان کے مہینے کے سلسلے میں اور شب برات کے سلسلے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اجر نہیں ہے، یا پھر اس کے کوئی فضائل نہیں ہے، یا پھر اس کے اندر روزے رکھنے کے کوئی نہیں ہے، جیسا کہ بعض طبقے میں لوگوں کا ماننا یہ ہے، تو اب یہ لوگ جو ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر غلو پسند ہے، جو افراد کر رہے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ ہیں جو تفریط کا شکار ہے، یعنی اس رات کو اتنا اہم اور ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ اس کے اندر کچھ معمولات ایسے بنا لیتے ہیں کہ جس کے بغیر اس رات کے صحیح عبادات کو پورا ہونا نہ سمجھتے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر حلوہ بنانا ہے، اور حلوہ بنانے اور کھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص نہ بنائے تو اس کو ملامت کا شکار بنا دینا کہ انہیں کیوں نہیں بنایا، یہ فلاں ہے، یہ ایسا ہے، ویسا ہے، یہ تفریط ہے۔ تو اس لیے ہم کو افراد سے بھی بچنا ہے، تفریط سے بھی بچ کر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور اعتدال کا راستہ اہل سنت والجماعت کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہم کو اہل سنت والجماعت کا جو راستہ ہے اعتدال کا، اس کو اختیار کرنا ہے، نہ اس کے فضائل کو ہم کو رد کرنا ہے، بلکہ اس کے اندر بہت سارے فضائل ہیں، ان کو اپنانا ہے، نہ اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو لازم کر دینا ہے کہ جس کے بغیر ہم اس رات کو پورا نہ ہونا، اس رات کی عبادات کے مکمل نہ ہونا سمجھنا، یہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں راستوں سے ہٹ کر جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کو اس رات کو گزارنا ہے۔ آنے والی رات جو 15 شعبان کی ہے، یہ شب برات والی رات، تو اس رات کو گزارنے میں جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے؟ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات، اگر آپ رات بھر نہ جاگ سکے تو آپ اگر کم از کم عشاء کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ثواب سے نواز دیں گے۔ اور یہ چیز کو ضروری سمجھنا کہ جو ہے فلاں ایک جگہ جمع ہو جانا اور کچھ رکعتوں کا پڑھنا جس کی وجہ سے ہماری قضا معاف ہو جائے، یہ سب غلط طریقے ہمارے پاس رائج ہیں، ان کو ختم کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی سے کچھ پیسہ قرض لیے ہوں، اور قرض لینے کے بعد مثال کے طور پہ 2-2.5 لاکھ روپے ہم قرض لے لیے، اب جب تک ہم اس کو 2-2.5 لاکھ روپے کا قرض اگر واپس نہ کر دیں، اس وقت تک ہمارے ذمے وہ قرض ہمارے ذمے رہتا ہے کہ ہم کو اس کو واپس کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی کوئی اچھی سی دعوت کر دے تاکہ وہ سارا قرض اس سے پیسے ہٹ جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کی بیوقوفی کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہمارے ذمے نماز قضا ہوں، جو ہمارے ذمے روزے قضا ہو، جو اللہ کے فرائض و احکامات ہم چھوڑ چکے ہوں، ہمارے ذمے اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں رات میں فلاں رکعتوں کو پڑھ کر، اتنے رکعتوں کو پڑھ کر اگر ہم اپنی نماز قضا پوری کرنا چاہیں تو اسی طرح کی بیوقوفی ہے کہ دعوت کر کر 2.5 لاکھ کا قرضہ ادا کرنا۔ اسی لیے یہ چیزیں جو غلط ہیں ان کو غلط سمجھو، غلط بتاؤ ہر کسی کو۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ ان چیزوں میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے بھی اس امت کو امتم وسطہ کہا ہے کہ یعنی یہ معتدل امت ہے۔ اس سے پہلے یہ بات سامنے آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سختی اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی امت میں نرمی، لیکن اعتدال کا راستہ جو ملا ہے وہ امت محمدیہ کو ملا ہے۔ اس اعتدال کے راستے کو ہمیشہ اسی پر چلتے ہوئے ہم کو عبادات جتنی ہے جو ہے اس کے مطابق کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق کرنا ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم عبادات کریں گے تو پھر وہ ہماری عبادات
ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ اگر ہم اللہ کے یہاں کسی عبادت کو، کسی عمل کو اگر قبول کروانا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مطابق اگر کریں گے تو وہ اللہ کے پاس مقبول بھی ہوگی۔ اسی لیے اس مہینے کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنا ہے۔ جو زائد چیزیں ہم میں رائج ہو چکی ہے، جیسے ابھی کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ یہ 4 رکعت فرض کچھ ہوتی ہے، وہ امام کے اقتداء میں ہوتی ہے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام کے ذریعے ہم کو نہیں ملی، اور یہ بات آ چکی ہے۔ مثال سے آپ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی بھی چیز، بڑی چیز چھوٹے اس سے آسانی سے ختم نہیں کر سکتے، اس کو اس کا پورا مداوع کرنا پڑتا ہے تبھی وہ چیز ختم ہوتی ہے۔ اسی لیے ان چیزوں کو ذہنوں سے نکالیں۔ اگر آپ کے ذمے کوئی قضا نماز ہے، یہ رات ہے عبادت کی، عبادت کریے، قضا نمازیں اس کو پورے کریے۔ نوافل آپ پہ فرض نہیں ہے، نوافل آپ پہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ پہ ضروری تو آپ کی پچھلی جو چھٹی ہوئی قضا نمازیں وہ ہے، آپ اس کو ادا کرتے ہوئے رات گزاریے۔ لیکن نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں اور فرائض چھوڑ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ پہلے آپ کے ذمے جو چیزیں چھٹی ہوئی اس کو پورا کیجئے، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس کا اہتمام ہمارے ذمے ضروری تو نہیں ہے بلکہ استحباب کا درجہ رکھتا ہے، تو اسی لیے اس کو اس طریقے سے ادا کریں۔ بہرحال جو چیز کہی گئی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس کو دوبارہ پوچھ لیجئے، کیونکہ یہ افراد تفرید وغیرہ کا اگر مسئلہ سمجھ میں نہ آیا تو پھر پوچھ لیجئے، پوچھ کے اس کو سمجھ لیجئے، غلط سمجھنے سے بچیے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔